بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں آگ کرنا کہا جاتا ہے، کیسا ہے؟ اور انسان جو وصیت کرتا ہے تو وصیت پر کتنا عمل کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ وصیت کس کو کہا جاتا ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے تو یہ اس کا پورا کرنا موت کے بعد ہوتا ہے، موت سے پہلے اس کو پورا کرنا اور اس وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی جائیداد میں سے کسی کے لیے وصیت کرتا ہے کہ فلاں شخص کو اتنا حصہ دے دیا جائے، میرے کسی فلاں رشتہ دار کو یا کسی بیٹے کو یا کسی کے لیے وصیت کرتا ہے، تو اس وصیت کو جو ہے اس کے 1/3 حصے میں سے نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی ورثاء ہیں تو وہ یہ سارے ورثاء اس وصیت کے نفاذ کے لیے وہ رضامند ہوں، اور وصیت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ وصیت کر رہا ہو تو وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس وصیت کو لکھوا دے، تاکہ بعد میں کسی اعتبار سے اس کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو۔ ابتدائی اسلام میں یہ وصیت کے احکامات اس وقت نازل ہوئے تھے کہ جب ورثاء کے حصے جو تھے تو وہ متعین نہیں تھے۔ بعد میں ورثاء کے حصے متعین ہو گئے تو اس وقت اس وصیت کے جو احکامات ہیں اور وصیت کرنا جو ہے تو یہ واجب نہیں رہا بلکہ یہ مستحب رہا۔ اب اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کا وصیت کرنا یہ مستحب عمل ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ البتہ جو ورثاء ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ پھر اس کے 1/3 حصے میں سے اس وصیت کو نافذ کریں گے۔ ابتدا میں اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اگر اس کے اوپر قرضہ ہے یا کوئی اور فرائض وغیرہ ہیں تو ان کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے 1/3 حصے میں سے 1/3 حصے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے وصیت کی ہے اور اس کا کفن دفن ہونے کے بعد سارے باقی معاملات پورے ہونے کے بعد اس کے پاس مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں کہ اس کے پاس 9 روپے رہ گئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 3 روپے کے اندر جو وصیت کی گئی ہے 3 روپے جو ہیں تو ان کے اندر اس وصیت کو نافذ کیا جائے اور اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس سے زائد وصیت کرے گا تو اس کے نفاذ کے لیے پھر جو ورثاء ہیں تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کو نافذ کریں یا نافذ نہ کریں۔ ہاں، اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ورثاء اگر دیکھیں کہ یہ مرنے والا جو وصیت کر رہا ہے تو یہ بیجا کسی کی طرفداری نہ کر رہا ہو، اگر کسی کی بیجا طرفداری کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس کے 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، کسی ایک بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے کہ اس کو زائد حصہ دیا جائے، یا کسی ایک وارث کے لیے وہ وصیت کر رہا ہو کہ اس کو بہت زیادہ حصہ دیا جائے، کسی کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں تو وہ کسی ایک ہی بیٹے کے لیے وہ وصیت کر دے، یا 2-3 مکانات کسی کے پاس ہیں وہ کسی ایک ہی کے لیے خاص وصیت کر دے، تو یہ بیجا طرفداری ہوگی، پھر اس کا نفاذ ضروری نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنے بیٹوں کو جائیداد سے محروم کرتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صرف بیٹوں کو نہیں بلکہ کوئی بھی وارث ہو کہ جو وراثت کا حق رکھتا ہو اور اس کو اپنی وراثت سے محروم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم کریں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا بیٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی والدین کی فرما برداری کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اس حد تک نہ جائیں کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔